بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عارف حمید بٹی، عام شہری۔ ملک کی سیاسی صورتحال، اکانومی اور دیگر حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں لگتا ہے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، کسی بڑے طوفان کا لگ رہا ہے۔ ویڈیو آڈیو کا کھیل کھیلنے والے عدالتوں سے بھاگنے لگے، بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کو زیر کرنے والے لگتا ہے کسی بہت بڑے شکنجے میں آنے والے ہیں۔ دوسری طرف آئینی ماہر، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن نے انکشاف کیا ہے کہ بہت جلد مسلم لیگ نون کو بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے۔ کیا اعتزاز احسن کے مطابق جو مسلم لیگ نون نے اسٹریٹجی بنائی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو ڈیفینسو کرو، ان کے خلاف بیانات دو، کیا یہ ڈر کے انہیں کوئی ریلیف لینے جا رہے ہیں؟ کیا نواز شریف ان حالات میں، جبکہ وہ اشتہاری بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، پاکستان آ سکتے ہیں؟ ان کے حمایت یافتہ لوگ کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو ایئرپورٹ پر جہاز کے نیچے ہتھ کڑی لیے کھڑا نیب کا بندہ انہیں سیدھا جیل لے جا سکتا ہے۔ کیا ملک بڑے ٹکراؤ کی طرف جا رہا ہے؟ ایک طرف آئی ایم ایف کی بڑی شرائط، دوسری طرف ملک میں پھیلی نارگی اور اداروں پر کیے جانے والے حملے کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ لگ رہے ہیں۔ ناظرین، ثاقب نثار سابق چیف جسٹس کی ویڈیو کو مختلف حصوں کو جوڑ کر بنایا گیا، جس کے بعد بنانے والے ایکسپوز ہو گئے۔ ثاقب نثار نے مختلف وکلاء کے کنونشن اور دیگر تقریبات میں اپنی چیف جسٹس کے دوران جو خطاب کیے تھے انہیں جوڑ کر بنایا گیا۔ تاہم اس بارے میں بنانے والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن اس ویڈیو کو نہ تو پاکستان کی کسی عدالت میں بھیجا گیا، نہ کسی قانون کے ادارے میں ایف آئی اے کو، نیب کو دی گئی، نہ اسے کسی سرکاری لیا، بلکہ سوشل میڈیا کا سہارا لیا گیا امریکہ کے میں بیٹھے ایک صاحب نے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آڈیو ویڈیو کے یہ کھیل ایک خطرناک موڑ پہ جانے والا ہے اور ایک اہم ترین شخصیت کی ایسی ویڈیو آنے والی ہے جو کوئی بھی ٹی وی نشر نہیں کر سکتا۔ کیا یہ ویڈیو کا دھندا سیاست کو بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا اداروں کو بدنام کر کے کوئی اپنے مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ جو پاکستان کی فوج اور عدلیہ پر بار بار حملے کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے انٹرنیشنل قوتیں بھی ہیں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ پاکستان کی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے افغانستان میں امن ہوا، امریکہ اور بھارت کو ناقابل شکست ہوئی، جس کے بعد امریکہ اور بھارت بکرا گئے اور پاکستان کے خلاف سازشوں کے جال بننے لگا۔ دانستہ اور غیر دانستہ کچھ پاکستان کے لوگ، یا سیاستدان بھی کہہ لیں یا کچھ اور بھی لوگوں کہہ لیں، بیرونی طاقتوں کے اشاروں پر پاکستان میں انتشار پھیلانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی آرمی چیف سپہ سالار کا استعفیٰ، کبھی خلائی مخلوق پر دھاندلی کے الزامات، کبھی جوڈیشری کے 5 لوگوں کو باہر پھینکو، کبھی چیف جسٹس کی موجودگی میں کہ عدالتوں نے ہمارے زخموں لگائے ہیں، اور یہ کہنا کہ ایک جنرل آتا ہے تو سارے اپنی فیصلے بدل لیتے ہیں۔ کیا اور ان کا مقصد کیا ہے کہ اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی دنیا میں ختم ہو جائے؟ اور تقریر میں یہ کہنا علی احمد کرد صاحب کی کہ پاکستان انصاف میں دنیا میں 126ویں ملک میں آتا ہے۔ کیا اداروں کو ڈسکریڈٹ کر کے، پاکستان میں نارگی کر کے نواز شریف آئیں جب پاکستان کے حالات خراب ہوں تو کیا وہ قانون سے بچ جائیں گے؟ یہ صورتحال گنگیر ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، سمجھ میں نہیں آتا، ایک شخص اشتہاری ہے، مجرم ہے نواز شریف، اس کے بارے میں ایک نہایت قابل احترام آئینی ماہر اعتزاز احسن کا یہ کہنا کہ انہیں بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے۔ بڑا ریلیف تو یہی ہو سکتا ہے ان پر ہوئے کیس ختم ہو جائیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کی دلیر خاتون جو اداروں کو ٹارگٹ رکھ کے اداروں کو بیک فٹ پر لے گئی، جس نے نیب پر حملہ کیا، حملہ لاٹھی چارج، آنسو گیس، پتھراؤ،
مریم جس کو بعد میں نیب نے بلایا نہیں اور نیب چھپ کر بیٹھ گئی، کیا مریم نواز کے آج بھی وکیل نے عدالت میں درخواست دی ہے کہ پرسوں میرا ہی سپریم کورٹ میں پیشی ہے، میں نہیں آ سکتا، یہ تاخیری حربے مقدمات سے بری ہونے کی یا عدالتوں پہ دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے؟ اگر وہ مریم سچی ہیں، وہ سمجھتی ہیں انہیں غلط سزا ہوئی ہے، جو ایک ٹیپ کا بھی ریفرنس دیا جا رہا ہے جسے حکومتی اراکین نے واشگاف لفظوں میں اور چند ٹی وی نے خصوصاً ایئر وائی اور دیگر ٹی ویوں نے کہا ہے کہ یہ ٹیپ جعلی ہے، اور ثاقب نثار سابق چیف جسٹس نے خود کہا ہے کہ یہ مختلف حصوں کو جوڑ کے بنائی گئی ہے، نہ میں نے کبھی گفتگو کی، کیا جان کر یہ ایشو چھیڑا گیا ہے کہ فوری طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو دوبارہ گرفتار نہ کر لے؟ کیا عدالت پہ پریشر ڈال کر مجرمان باعزت بری ہونے والے ہیں؟ یہ ایک ایسی بحث چھڑ گئی ہے جو زبان زد عام ہے، محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، دفتر میں، گھروں میں، چراہوں میں، بازاروں میں، چارپائیوں پہ اور بڑے بڑے دفاتر میں یہ بحث ہو رہی ہے۔ اس موقع پر کہا جا رہا ہے ناظرین کہ ایک طرف تو نواز شریف نے ساری عمر منی ٹریل نہیں دی، میفیئر فلیٹ میں رہتے ہیں، لیکن ثبوت ان کے نیب سے مانگے جا رہے ہیں، جو بندہ 30 سالوں سے وہاں رہ رہا ہے اس سے نہیں مانگے جا رہے، کبھی کیلوری فون کو، کبھی قطری خط۔ کیا اب دھمکی دھونس کام دکھانے والی ہے؟ کیا اس موقع پر اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ اس قوم کو رسوا کرنا چھوڑ دیا جائے؟ ناظرین، ویڈیو اور آڈیو کا کھیل مریم نواز نے پہلے ارشد ملک کے بارے میں شروع کیا، لیکن اس پر حکومت کی خاموشی نے پردہ ڈال دیا، جبکہ یہ بھی پتہ چلا کہ نواز شریف کے صاحبزادے سعودی عرب میں بھی ان سے ملے۔ کیا اس پاکستان میں آئین اور دلائل دینے کی روش ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا آڈیو اور ویڈیو کی فحش ریکارڈنگ کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے، رہائی دی جائے گی اور سزائیں دی جائے گی؟ ثاقب نثار نے اس طور پہ واضح کہا ہے کہ وہ کسی بھی عدالت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ نون لیگ یہی چاہتی ہے کہ عدلیہ کو متنازع بنانے کے لیے عدالتوں میں جائے اور جھوٹی کیس لگائے اور وکلا اس کو بحث کا ذریعہ بنائیں۔ یاد رکھیں کہ ماضی میں جب شہباز شریف وزیر پنجاب میں تھے اور جسٹس قیوم کی تقریر آئی، آج تک انہیں سزا نہیں ہوئی۔ کیا شریف فیملی اتنی مضبوط ہے کہ ان کے آگے عدالتیں بھی بے بس، اسٹیبلشمنٹ بھی لاچار، اور اب لکتے چھپتے شہباز شریف رات کے اندھیروں میں، رات کی تاریکیوں میں طاقتور حلقوں سے مل رہا ہے؟ کیا طاقتور حلقے اپنے اداروں پر کیے گئے حملے کو بھول جائیں گے؟ کیا نواز شریف اس ملک پر دوبارہ مسلط ہوگا؟ یہ سوالات وہ ہیں جو زبان زد عام ہیں۔ آج ٹی وی کے ہر شعبے ہو رہا ہے کہ مبینہ ویڈیو لانے کا مقصد صرف اور صرف عدالت کو خوفزدہ کرنا ہے، ڈرانا ہے، تاکہ مریم نواز اور اس کے خلاف فیصلہ نہ آ سکے۔ ناظرین، اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، پاک فوج نے موجودہ سنگین صورتحال پر آئی ایم ایف کی سخت شرائط، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، اکانومی کے کرائسس پر اعلیٰ سطح اجلاس کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق اب ملکی وقار اور ملک کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے سختی سے نپٹا جائے گا۔ ناظرین، یہ بڑی ذومینی گفتگو ہے جو اعلیٰ سطحی اجلاس میں ہوئی ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے کچھ سیاستدان ملک کو غیر ملکی آقاؤں کے اشاروں پر اور پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کا امیج تباہ ہو رہا ہے۔ امریکہ مزید پابندیاں لگانا چاہ رہا ہے، یورپ مزید پابندیاں لگانا چاہ رہا ہے، اور ایسے میں لندن میں بیٹھا ایک اشتہاری مجرم کی آسما جگیر کے موقع پر اختتامی تقریب میں اسٹیبلشمنٹ پر حملے اور عدلیہ پر حملے ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ کیا نواز شریف اپنے نواسے کی شادی میں آئیں گے؟ اطلاعات یہ بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔
جبکہ یہ کچھ لوگ نون لیگ والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ طاقتور حلقے ہمیں اپروچ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس سے کرائسس سے بچاؤ. وہ شخص کرائسس سے کسی کو کیا بچائے گا جو 3 دفعہ حاکم وقت رہا؟ کیا عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ثاقب نثار کو بہانہ بلا کے آرمی چیف قمر جوید باجوہ اور چیف جسٹس عدلیہ کو متنازع بنا کر اپنے نتائج حاصل کرنے والے کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے. اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر پاکستان میں آئین اور قانون کی گنجائش نہیں رہے گی، وہ نہ رہنی چاہیے. ناظرین، سمجھ میں نہیں آتا کہ اسٹیبلشمنٹ بہادری پاکستان کی ISI دنیا کی بہترین فورس ہے، لیکن اس کے خلاف ہونے والی سازشیں 2018 کی ٹیپ نکل رہی ہے. ایک اچانک خاتون محترمہ جنہوں نے ارشد ملک کی ویڈیو شائع کی تھی، آج ان کی بھی ایک ویڈیو آئی ہے کہ ARY 92 اور ایک اور ٹی وی کو اشتہارات نہیں دینے آزادی صحافت کے، یہ علمدار صحافت کے قدغن کا ہمیشہ موجود رہے. انہوں نے صحافت کو صحافیوں کے لیے ہی قید بنا دیا. خود نواز شریف نے جنگ اخبار کو 24 صفحوں سے ایک پیج پر لے آئے، صحافیوں پر جھوٹے مقدمات کرائے، جعلی مقدمات کرائے، یہاں تک کہ نہ ان سے جوڈیشلی بچی، نہ فوج بچی، نہ صحافی بچے، نہ ہی سیاسی جماعتیں بدلی. بے نظیر کی کریکٹر اسیسینیشن بھی انہوں نے کی. کیا عمران خان صاحب 3.5 سال حکومت کرنے کے باوجود صرف اور صرف اب مافیا کی نشاندہی ہی کریں گے؟ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر پائے؟ کیا اپنی ٹیم میں پنجاب میں نہل وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر کے کوئی ایماندار، قابل اور کمپیٹنٹ نہیں لائے؟ اس لیے نہیں لائے کہ نون لیگ مضبوط ہو جا رہی ہے. کیا عمران خان صاحب کی ضد PTI کا مستقبل کے لیے بہتر ہے؟ ایک طرف تو عمران خان نے 22 سال کرپشن اور دھاندلی کے خلاف جہاد کیا. جب انہیں اقتدار ملا تو آج فیصل واڈا نے ہمارے ایک پروگرام میں کہا، GNN میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے کہا ہے کہ منافق اور بزدل لوگوں سے بچے. کیا عمران خان 2 سال کھل کر کھیل کے ملکی خزانہ لوٹنے والوں کو اندر گرفتار کر کے چھتر پریز کے ذریعے پیسے واپس لیں گے یا صرف محدود گفتگو تک رہیں گے؟ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے لیے راوی چین لکھ رہا ہے. ایک طرف تو ککڑ لڑ رہے ہیں آپس میں PTI اور نون لیگ، اور عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. دوسری طرف 3.5 سال مسلسل اقتدار میں رہنے والی سندھ حکومت کسی بڑی بحث میں نہیں آتی اور اپنی حکومت انجوائے کر رہے ہیں. بلاول بھٹو نے کہہ دیا الیکٹرانک مشین کو نہیں مانیں گے. کیا اگلے الیکشن بظاہر بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ اگلے الیکشن کسی بھی صورت نہ الیکٹرانک ووٹنگ سے ہونے دیں گے، کیا نہ ہی اوورسیز پاکستان کو دیں گے؟ اپوزیشن کے پیچھے اتنا اعتماد کیا ہے جبکہ ان کی تحریک جو عرصہ دراز سے چلا رہی ہے مکمل ناکام جا رہی ہے؟ ایک تحریک کامیاب نہیں ہوئی، لوگ ان کے ساتھ نہیں آ رہے. آج چند 100 لوگوں نے PDM کے جلسہ پشاور میں باہر نکلے جن کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہے. کیا وہ سازشوں کی طاقت سے اقتدار کی سیڑھی تک پہنچ جائیں گے؟ وقت کم ہے، لگتا ہے ملک میں کچھ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے اس پر حتمی رائے دینا مناسب نہ ہوگا. ہاں، آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی کریں، اللہ کرے جو ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو. ناظرین، آخر پہ ایک اہم ترین خبر جس بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پیج پھٹ گیا ہے، یعنی کہ عسکری حکومت اور سول حکومت میں جنرل فیض حمید جو عرصہ دراز DGI رہے، ان کی تعیناتی کی، ان کی جگہ ندیم انجم صاحب کو جو کور کمانڈر کراچی سے تعینات کیا گیا، وہ نظر تو آپ کی نظروں سے، وہ خبر آپ کی نظروں سے نہیں گزری ہوگی، مگر آج جنرل فیض حمید کو اہم ذمہ داری دیتے ہوئے کور کمانڈر پشاور کا انہوں نے چارج سنبھال لیا، جس کی تصویر بھی مختلف میڈیا نے نشر کی. کیا فیض حمید اہم مشن پر پشاور میں، جس طرح ISI رہتے ہوئے انہوں نے
بہت سے بڑے کام کیے، جس پر مریم نواز اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے مبینہ طور پر ان پہ جھوٹے الزامات لگائے۔ کیا پشاور مشن جنرل فیض حمید کامیاب کر پائیں گے؟ ایک بڑا امتحان ہے۔ وہ ایک فٹ سولجر ہے اور شروع سے انہوں نے ٹف ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے۔ فیض حمید کا امتحان ہے کہ وہ پشاورہ چارج لینے کے بعد اہم ذمہ داری جو دی گئی ہے، فوجی حلقے کہتے ہیں، وہ اس میں کامیابی حاصل کریں گے، جبکہ آرمی چیف نے اعلیٰ سطحی اجلاس ملکی موجودہ صورتحال پر مزید مشاورت کے لیے منگا لیا ہے کہ وہ پاکستان کو کسی بھی خطرے میں رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ ناظرین، ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ پاکستان زندہ باد۔